بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سے لڑائی کرتی ہے اور زمین میں ساتھ میں اپنے کیا جائے اور وہ سن لگی سیڑھی پر چڑھایا جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور بھی نہیں پاؤں کاٹ دیے جائے ان کی حالت سے نکلتے اور بڑے پاؤں پر یا انہیں زمین سے دور کیا جائے. یہ طلبا ان آیات کے شان نزول میں تفسیر کرام میں مشہور واقعہ لکھا ہے. ایسے مختلف روایات ہیں اور ایک جو روایت مشہور ہے اس کو بخاری میں بھی لکھا ہے رسول صلی اللہ عنہ کی روایت سے یہ آیت ورینہ اور عقل والے سے متعلق نازل ہوئی. یہ بزرگ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہے کے قتل کر کے بھاگ گئے تھے اور اونٹوں کو بھی لے کے چلے گئے. ہم بخاری میں میری تفصیل سے لکھا ہے کہ قبیلہ عاصم رہنا کے حاضر ہوئے اور پہلے وہ مسلمان ہو گئے مگر وہ ہے کہ مدینے کی آب و ہوا ان کے موافق نہیں آ سکی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سختی کے اونٹ کے پڑاؤ میں جا کر وہاں پر ان کے پاس کرنے ان کا دودھ اور ان کا پاس کرنا. انہوں نے ایسے بھی کیا اور تندرست ہو گئے. لیکن ہوا یہ کہ مقرر ہو گئے وہاں کے چرواہوں کو قتل کر دیا ان کو ہٹا کر آپ علیہ السلام کے پاس آپ نے آگے بھیجے اور جب گرفتار ہو کر آئے تو ان کے ہاتھ پاؤں بتا دیے گئے ان کے ہاتھ میں شادی ہوئی اور کسی کی حالت کی پانی نہیں دیا گیا اور اسی حالت میں وہ مر گئے. یہ آیات اللہ کریم کی تھی اسی سے متعلق ہے ان کے بارے میں یہ آیات کی جمع ہے اور آمد فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أموالها والأطعام. رسول الله صلى الله عليه وسلم کی اجازت تھی کہ وہ مدینہ سے نکل جائے اور جا کے وہاں چرواہوں کے پاس اونٹوں کے پاس کہیں والے ان کو بول کے رات کو والدان میں روکنے دی یہ صحیح ہو گئے. قتل راعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راعی کا چرواہا تھا وہاں پر قتل کیا گیا تھا اس کو قتل کر دیا. اس کا کو نکلا اور ان دونوں کو ہٹا کر لے گئے. تفسیر بھی نماز اور رسول سے لڑائی کرتے ہیں لڑتے ہیں. محاربت المسلمین مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کے ذریعے صورت محاربت اللہ اور رسول کی صورت کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ محاربت حرب ہے اور اشارہ یہ کہ خارجین اللہ اور رسول خارجین اولیاء اللہ و اولیاء رسول اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں اولیاء کے ساتھ وہ لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں. اور سوال کا جواب بھی دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کیسے ممکن ہے. اس کے ساتھ محاربہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ ہے کہ محاربہ
मुसलमानों के साथ करते हैं मामला हो गया ये मामला क़यामत तक जारी रहेगा सूरत निकालने की सूरत क्या होती है रास्ते काटते हैं क्या वहाँ काटे गए कई किसी के दाएं हाथ को काटा गया और उनके बाएं पाँव सारे दाएं हाथ काट के चार सजाएं चार सजाएं और इस दूर में से जिसको कुरान में बयान किया और बड़ी तफसील से बयान किया तो हम देखते हैं तो ताकबीर की सजा इसकी चार सजाएं हैं और अनाफ में और शौक के आने से एक परामर्श किया जाएगा तो जिसने जितना ताकबीर में से जितना किया उससे नहीं किया जाएगा किसी ने गलत किया है और जुदा भी है और अगर किसी माल भी ले गया हाथ पाँव जी खाते और अगर किसी की सिर्फ जो है ना डराया जाता है ये चार सजा हमारे चारों सजाएं दी जाएगी चारों सजाएं और तरकीब अहवाल और जो है ना ये अहवाल की तरकीब के लिए आया हुआ है जी सामने रद्द कर रहे हैं इमाम मालिक के मज़हब पर जैसे और यहाँ पर तस्वीर की उसको पकड़ किया जाएगा और इस तरह वो अगर बाद में उनको चूड़ी चढ़ाया जाएगा और फिर बाद में उनके हाथ पाँव काटी जाएंगे और फिर बाद में उनका किया जाएगा इमाम मालिक का मज़हब चारों सजाएं दी जाएगी और यहाँ पर तस्वीर के लिए है यहाँ पर और तरकीब अहवाल के लिए है जिनके सरकार है यही मजहब तमाम कत्ल किया जाएगा उस शख्स को जिसने सिर्फ कत्ल किया और सीढ़ी पर चलाया जाएगा उसको जिसने कत्ल भी किया और कत्ल करके माल भी दिया और हाथ काटे जाने जिसने माल ले लिया माल छीने लेकिन कत्ल नहीं किया और नफी और सौदा जो है और वजन होगा कराया हो तो आवाज का मतलब यही है हमें आवाज का मतलब है कि इसने सिर्फ कत्ल किया चोरी नहीं की मान नहीं किया तो कत्ल किया जाएगा और जिसने कत्ल किया और मान भी दिया और हाथ का लेकर नहीं किया लेकिन चार को चुनेंगे माल लेंगे और पता नहीं सिर्फ डराया जाता है मतलब अनाफ है थोड़े से में आप करेंगे और पूरी के दो कॉल में इनके दो कॉल पूरे चलाने के इनके दो कॉल है एक कॉल ये कि इनको 3 दिन तक डराया जाएगा कत्ल करने के 3 दिन तक डराया जाएगा उनको कत्ल किया जाएगा और फिर 3 दिन तक डराया जाएगा बाद में कत्ल करने से पहले उसको रखा जाएगा हालत में और फिर उसके पेट में बदन में सुंदर घूमता जाएगा और जलावतनी के साथ उसके मुशाबे हो तंग करने में तनकीद में इसको हब्स करने में हब्स वगैरह हब्स करने और जो सजा जलावतनी
اس کے مشابہ ہو وہ اسی کے بول ہوتے جزار لهم خزي دنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے آخرت عذاب عظیم، اور ان کے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ یہ تو دنیوی سزا ہے تاکہ ظلم کرنے والوں کو آخرت کی سزا کیا ہوگی یہ جان کر دنیا ہلک ہے اور پھر آخرت عذاب عظیم، وہ عذاب عظیم کا استعمال کیا ہے آگ کا عذاب بھی نہیں إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، إلا الذين تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من قبل أن تقدروا عليهم اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، فاعلموا بس تم جان لو أن الله غفور رحيم کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جی یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اوپر جو سزائیں مذکور ہوئی ہے وہ حق ہے اور حق اللہ کے طور پر اللہ کا حق ہے، لیکن بندے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ اگر بندے نے معاف کر دیا کہ میں معاف کر رہا ہوں تو جب تک اللہ یہ ثابت نہ ہوا ہو یہ انہوں نے ڈاکہ نہیں کی ہے تب تک وہ اللہ مجرم ہی ہوگی، ان پر یہ سزا ہوگی۔ ہاں اگر عدالت میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ڈاکہ نہیں کی ہے تو اب اللہ کا حق ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو جائے گی، لیکن جو مال انہوں نے اگر چھینا ہو وہ بہرحال حق کبھی بھی ان کا خراب ہو گا۔ جتنے لوگوں کا وہ خرابی اور انتظام زمین کا مجھے بتا رہے ہیں کون بات ہے خرابی کی بات ہے تو خرابی کی بات ہے عبر بذلك دون صلاة أنه لا يشرك فيه التوبة إلا حدود الله دون الحقوق العاديين فلا ظهرا ولم أرى من تعرض له والله أعلم عليه۔ ایک فائدے کی بات بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عبر بذلك، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ غفور رحیم، فرمایا کہ جب وہ توبہ کر لیں تو ان پر حد جاری نہیں کرو، اللہ تعالیٰ ان معاف کر دیں گے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ نبی نے کہا وہ فلا تقتلوا، جب انہوں نے توبہ کر لی اب ان کو حد ان پر مقرر نہیں کرو، ان پر حد قائم نہیں کرو، یہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم ہے۔ فائدت کے طور پر بتا رہے ہیں بہت وسیع کی تعریف کیا فائدہ ہو جائے گا، صرف اس سے توبہ کرنے سے نہیں ہوگا، صرف اللہ کا حق، اللہ کا حق جو ہے شامل ہو جائے گا، وہ مال والا گناہ بہرحال اس کی طرح عالمیوں کے حقوق شامل نہیں ہوں گے، چوری ہوئی کی ہے بتا رہے ہیں مجھے جو آیا ہے یہ حدود کو شامل ہو جاتا ہے توبہ سے، مگر وہ جو حق جسے آدمی آیا ہے وہ شامل نہیں ہوتا، وہ بہرحال اس کو دینا پڑے گا۔ کے بعد کوئی آسانی ہے جس میں رد بھی کیا مسئلہ بتا رہے ہیں، انہوں چار صورتیں بنائی اس کی نہیں وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے قتل کیا اور مال بھی چوری کر لیا ان کو اس بدلے میں قتل کیا جائے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اس میں وہ لٹایا نہیں جائے گا، تو وہ اچھا قول شقیم اور شقی کے صحیح قول یہی ہے اور توبہ فائدہ نہیں دیتا قدرت دینے کے بعد کسی بھی چیز کو یہ پکڑے جائیں رمض ہاتھ جو پکڑ لیے گا اس کے بعد توبہ کرنے دونوں باتیں اگر رنگ ہاتھ پکڑے گئے اس کے بعد توبہ کر رہے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ قابل قبول نہیں اور قابل ذرائع بتانے کی صحیح قول ہوتی ہے قابل قبول نہیں ہے۔
من صلوات وقت نکالے سوالے کی حرم غنی کی کیا سزا ہے فرمائیں. السلام علیکم.